نحو نحو کا نحو میں ابتدائی طور پہ علم النحو پڑھائی جاتی ہے، یا بعض جگہوں پہ نحویر پڑھائی جاتی ہے. تو نحو کا علم پڑھایا کس لیے جاتا ہے، اور وہ مقاصد حاصل کیسے ہو سکتے ہیں، آج اس پہ بات کریں گے. آپ نے یہ جملہ پہلے پڑھ رکھا ہوگا کتابوں میں، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. تو نحو بنیادی ضرورت کی چیز ہے، اور نحو کے قواعد کا صحیح استعمال عربی کتابوں کے فہم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ بات بھی آپ پہلے سن چکے ہیں کہ نحوی آرا مغز باشد چوں شہاں. نحویوں کا کام ہوتا ہے سوچنا، سمجھنا اور ترکیب کرنا، بات کا صحیح مطلب نکالنا عبارت کا. صرف اور نحو اگر کمزور رہ جائیں تو دور حدیث تک، چونکہ بنیاد کمزور ہوتی ہے، طالب علم کے لیے بات سمجھنا، مطالعہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ استاذ کے بعد بھی بسا اوقات سمجھ میں نہیں آتی. بالخصوص استاذ جب نحوی اصطلاحات استعمال کرتا ہے یا کوئی ترکیبی ترجمہ کرتا ہے تو طالب علم کے اوپر سے گزر جاتا ہے. تو نحو کی کتابوں میں صرف عبارت یاد کروانا، رٹا لگوانا مقصود نہیں ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ فنون کی تعلیم میں پہلے زمانے میں 2 طریقے چلتے تھے، بلکہ ایک ہی طریقہ چلتا تھا زیادہ تر. وہ تھا کہ فن میں ایک متن زبانی یاد کروایا جاتا تھا، اور دوسرا طریقہ بعد میں شروع ہوا، اور وہ خلاصۃ الباب کے یاد کرنے کا. خیر پہلے زمانے میں بھی چلتا تھا کہ ایک متن یاد کر لیا اور بقیہ کتابوں کے خلاصۃ الباب یاد کر لیے، اور یہی طریقہ کارگر ہے. آج بھی اگر اس طریقے کو اختیار کیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ طالب علم کے اندر کوئی کمزوری رہ جائے. متن یاد کیا جائے، کروایا جائے بچے کو. مثال کے طور پہ علم النحو ہے، پہلے زمانے میں نفلوں میں سنتے تھے اساتذہ نامیر علم النحو، ایک متن ازبر کروا دیا جائے. لیکن ازبر کروانے کے ساتھ ساتھ اس کا اجرا نہایت ضروری چیز ہے. قواعد کا اگر اجرا نہیں ہوگا، تطبیق نہیں ہوگی، تو ان کا فائدہ کو نہیں. اس لیے طالب علم کو متن یاد کروانے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی مشق کروا دی جائے. النحو الیسیر نحو کی کتاب ہے، نحویر کی شرح ہے، اور اس کے اندر ہر بحث کے بعد آگے خاصی مثالیں دی گئی ہیں. اس عنوان کی پرانی نئی بہت سی کتابیں ہیں جن میں نحویر کی ابحاث کی مشقیں بھی ساتھ دی گئی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ استاد صرف انہی مشقوں پہ اکتفا کرے. بہرحال اتنا بھی اگر کر لیا جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ استاد کتابوں سے عبارتیں نکالے، قرآن پاک سے آسان مثالیں نکالے، اور نکال کے علم النحو یا نحویر کے بچوں کو ترکیبیں کروائے، مشق کروائے، تمارین خوب ہوں. علم النحو کے بعد پھر ارادۃ النحو ہے، اس میں بھی یہ تمارین چلے اسی انداز سے، اور خوب تمارین ہوں. جتنی زیادہ تمرینیں ہوں گی اسی قدر طالب علم کو
قواعد سمجھ بھی آئیں گے اور یاد بھی رہیں گے. اور اگر صرف رٹا لگوا کے چھوڑ دیا جائے گا ایک دفعہ سن کے تو بہت جلد رٹا بھول جائے گا اور اس کے بعد طالب علم عبارت کو حل نہیں کر سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ طالب علم کو نحو کی تمرین خوب کروا دی جائے. مفتاح القرآن عمدہ کتاب ہے، اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھ سکتے ہیں. اس سے بھی تمارین مثالیں نکال کے طلبا کاپیاں بنوائیں بچوں کی، یا اکٹھا بورڈ کے اوپر لکھ دیں تمارین روزانہ کی روزانہ، اور طلبا سے کہ انہیں اپنی کاپیوں میں نقل کرو اور انہیں حل کر کے لے کریں. کچھ کام جماعت میں کر دیا جائے، اور جس سے یہ کہ طلبا کے لیے ان مثالوں کو حل کرنا آسان ہو جائے. باقی کام طلبا کو دیا جائے کہ وہ بعد میں کر کے آئیں، جسے ہمارے ہاں انگلش والے ہوم ورک کہتے ہیں. تو وہ بعد میں کر کے آئیں، اگلے دن ان کا کام چیک کیا جائے. تو ایک بات میں نے کل عرض کی تھی کہ قواعد کی، اصطلاحات کی، تعریفات کی تفہیم بہت ضروری ہے. علم النحو ہے، نحویر ہے، بالکل مبتدی طالب علم کے لیے ان کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو تفہیم پہ خوب زور دیا جائے. اور اتنا سہل کر کے ان کے دماغ میں ڈال دیا جائے، ان کی اپنی مثالوں سے اور سہل تعبیرات سے، کہ طالب علم کو بالکل مشکل نہ لگے. اس سلسلے میں نے کل بھی عرض کی تھی بات، مولانا مفتی احمد حسن صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کی کتاب العلامۃ النحویہ اور النحو الواضح، توضیح النحو غالباً، تو دو کتابیں ہیں جو بہترین ہیں. اور علامۃ النحویہ کے اندر نامیر کے قواعد بڑے آسان الفاظ کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں. شروع میں کچھ علامات ہیں، اور علامات مکمل ہونے کے بعد پھر نحو کے قواعد ہیں، سہل انداز سے، نہایت آسان الفاظ سے، اور اس کے بعد پھر اس میں بقیہ مباحث ہیں. اب ترکیب بنیادی ساتھ ساتھ طالب علم کو سکھا دی جائے، یاد کروا دی جائے. اور ترکیب کے ساتھ ساتھ ترکیبی ترجمہ بھی ساتھ یاد کروایا جائے. مثال کے طور پہ علامت النحویہ میں مضاف مضاف الیہ کی علامتیں ہیں. اب بتایا جائے کہ مضاف مضاف الیہ میں کا، کے، کی کا ترجمہ آتا ہے. تو اتنی مثالیں طالب سے نکلوا لی جائیں کہ طالب کے لیے بہت آسان ہو جائے، اور وہ جب بھی کوئی مثال ہے فوراً بتائے کہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں، اور ترجمہ بھی کر کے دے. موصوف صفتیں ایسے کا لفظ آتا ہے، وہ ترکیبی ترجمہ ہی یاد کروائیں ان سے. با محاورہ ترجمہ تو بعد میں جا کے ہوتا ہے، وہ تو آخری سالوں میں ہوتا ہے، مشکات دورے میں جا کے. ابتدائی درجات میں لفظی ترجمے پہ زور دیا جائے، لفظی ترجمے کی اتنی مشق کروا دی جائے طالب علم کو کہ طالب علم کو لفظی ترجمے میں کبھی دشواری نہ ہو، اور وہ مشق علم النحو سے ہی شروع ہو. علامت النحویہ بھی طالب کو اگر پڑھا دی جائے ساتھ ساتھ ہی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر علم النحو یا نحویر مکمل ہونے کے بعد پڑھا دی جائے تو بھی ٹھیک ہے. اب اس کو ساتھ کے ساتھ ترکیبیں بھی اور ترجمے بھی ازبر کروا دیے جائیں. مبتدا خبر ہے، اس کے آخر میں ترجمہ ہے کا آتا ہے، میز تمیز ہے، ازروے کے، یا کوئی آسان ترجمہ، وہ تو یوں تراجم کی بھی ساتھ کے ساتھ مشق کروا دی جائے. اس لیے کہ مقصد تو نحو پڑھانے کا
صرف اور صرف کتاب کا سمجھنا ہے. اگر نحو پڑھنے سے طالب علم کے لیے عربی کتاب کا سمجھنا ممکن نہ ہو، آسان نہ ہو، تو نحو کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ محض علم نحو بغیر کتاب و سنت اور فقہ اسلامی اور شریعت کو سمجھنے کے ذریعہ اور سبب ہونے کے قطع نظر اس کے کہ یہ اس کا سبب ہے اور ذریعہ ہے اور ہم نے اس سے وہ سمجھنا ہے، صرف علم نحو تو کوئی مقصود نہیں اور اس پہ کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے. اجر و ثواب تو تبھی ہے کہ جب ہم اسے دین سمجھے اپنا. پھر جو قواعد کثیر الاستعمال ہوتے ہیں ان پہ زور زیادہ دیا جائے اور ان کی مشق بھی زیادہ کروائی جائے. اور جو چیزیں قدیر الاستعمال ہیں یا جن کی طالب علم کو کوئی زیادہ حاجت اور ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پہ جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ممکنہ 5 وجوہ ہیں، وجوہ اعراب، تو بتا دی جائیں، راجع اور کثیر الاستعمال بھی بتا دی جائے. لیکن ان چیزوں پہ بہت زیادہ زور لگانا اور ان پہ بہت محنت خرچ کرنا اور ان پہ رٹے لگوانے کی کوئی خاص حاجت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ مورب مبنی ہے، معرفہ نکرہ ہے، پھر اس کے بعد اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن ہے، ان کی اقسام ہیں، ان کے اعراب ہیں. یہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ان پہ زور دینے کی ضرورت. پھر مبتدا خبر ہے، موصوف صفت ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، پھر مفاعل خمسہ ہے، ان کی مشق ہے، پھر اس میں پھر فاعل کی مشق ہے، فعل فاعل مفعول، تو اور اسی طرح پھر مرفوعات منصوبات مجرورات ہیں، ان کی مشق ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں ہیں مبادیات، ان پہ زیادہ زور دیا جائے، ان پہ وقت لگایا جائے، یہ چیزیں طالب علم کو اچھی طرح ازبر کروا دی جائیں تاکہ اس میں کبھی اس کو غلطی نہ لگے. پھر اس کے ساتھ ساتھ عربی کا معلم انشاء، نحو الواضح وغیرہ کتابیں بھی استاذ کو چاہیے کہ اپنے مطالعے میں رکھیں اور ان کتابوں سے بھی مشقیں نکال کے طلبا کو سکھائے اور طالب علم کو ان کی مشق کروائے تاکہ ان کے اندر بھرپور اس کی مہارت پیدا ہو جائے. تو اب علم النحو یہ نامیر مکمل کروا لی تو اس کے ساتھ شرح میں تعامل بھی شروع کروا دیں. شرح میں تعامل میں پرانے اساتذہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ شروع سے ترکیب کرواتے تھے اور ایک بحث مثلا حروف جارہ کی وہ پڑھا دیتے تھے، اس کے بعد طالب سے کہتے تھے اب خود نکالو آگے. ظاہر طالب ابھی تو مبتدی ہی ہے، غلطی ہوگی، اب وہ اس کا کام ہی ہے اس کو حل کرنا. استاد نے صرف رہنمائی کرنی ہے، جہاں کوئی غلطی ہوئی استاد نے بتانا نہیں ایسے نہیں ایسے. تو اس ترتیب سے
طلبہ میں علم شرح میں تعامل مکمل کرتے کرتے یا بعض جگہوں پہ عوامل النحو پڑھائی جاتی ہے، تو عوامل النحو یہ شرح میں تعامل مکمل کرتے کرتے اس میں اتنی مہارت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ترجمہ خود کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اولا والے سال میں اگر بھرپور ایسی مشق ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ثانیہ والے سال میں طالب علم قدوری کا ترجمہ خود کرے، کوئی بعید نہیں، چونکہ ہمارے ہاں مشق کروائی نہیں جاتی۔ عام طور پہ اساتذہ اولا کے سبق علم النحو کا، نحمیر کا یا شرح میں تعامل کیسے پڑھاتے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں دورہ حدیث کی تقریر ہوتی ہے، تقریر کی اور کہا جاؤ بھائی یاد کرو۔ اب طالب یاد کرے نہ کرے اس کی سر درد ہے، اس نے مشقیں کی ہیں نہیں کی ہیں اس کی سر درد ہے، استاد نے ترکیب کروا دینی ہے اور کہنا چلے جاؤ بس۔ یاد رکھیں اس سے کبھی بھی طالب علم میں استعداد پیدا نہیں ہو سکتی، اور وہ طالب علم دورہ حدیث تک کبھی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ تو اساتذہ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اب وقت ہے کہ امت کو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، ان حالات میں اب طلبہ میں ہمیں استعداد پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس استعداد کے پیدا کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے دورہ حدیث سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں، انہیں کہیں جی ترجمہ کریں عبارت کا، نہیں کر سکتے، عبارت پڑھ دو نہیں پڑھ سکتے۔ اور قصور کس کا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ طلبہ کا نہیں ہے، ان کا قصور ہے بہت بڑا، لیکن ان کے ساتھ اساتذہ کا بھی قصور ہے، ان کی کوتاہی ہے اساتذہ کی، کہ انہوں نے کیوں ان سے محنت نہیں لی، کیوں ان کو کھپایا نہیں ہے، کیوں ان کو پہلے سال میں اولا ثانیہ میں کیوں ان کو اتنی محنت نہیں کروائی کہ اسی وقت انہیں ترجمہ کرنا آ جائے، مہارت کیوں نہیں پیدا کی؟ تو قصور صرف اساتذہ طلبہ کا نہیں ہے، قصور اساتذہ کا، بلکہ اساتذہ کی گستاخی نہ ہو جائے تو اساتذہ کا قصور زیادہ ہے طلبہ سے بھی۔ بہرحال اب اولا میں ہم نے پڑھ لی علم النحو یا نحمیر، اب ثانیہ میں ہدایت النحو پڑھنی ہے طلبہ نے، تو ہدایت النحو عربی زبان میں پہلی کتاب ہے۔ اب اس میں دو باتیں پیش نظر رہنی چاہیے، ایک تو یہ کہ طالب علم عربی زبان میں نحو پڑھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے، اس لیے کہ اس کے بعد کافیہ اور شرح جامی عربی میں ہے، اور بقیہ ساری کتابیں اب عربی میں شروع ہو گئی ہیں تقریباً۔ اب اس میں عربی زبان کے اندر نحو کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں کمی کوتاہی علم النحو میں یا نحمیر میں رہ گئی تھی وہ پوری ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اسے جو اس نے مشق کی ہوئی تھی وہ مزید پختہ ہو جائے، اور کسی قسم کی کوئی کمی اب اس میں باقی نہیں رہنی چاہیے، ترجمہ کرنے کے اعتبار سے، نحو کے قواعد کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ ہدایت النحو والے سال میں کوئی بھی کوتاہی کمزوری برداشت نہیں ہے طالب علم میں، اس لیے کہ اس کے بعد کافیہ ہے، اور کافیہ کا اگر ترجمہ ہی طالب علم کو نہیں کرنا آتا، مثال کے طور پہ کافیہ والے سال میں اسے عربی عبارت سمجھنی ہی نہیں آتی، تو پھر کافیہ سے وہ کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کافیہ کا مقصد نحو کے بنیادی مضامین سمجھانا نہیں ہے، بلکہ اب اس سے آگے کے مسائل، اس سے آگے کے بحث و تمیز، ابتدائی مسائل سے آگے وہ چیزیں اس میں یاد کرنی ہے، اور ان قواعد کو سمجھنا ہے۔ اور ہدایت شرح جامی میں تو پھر تقریباً منتہی قسم کے مضامین ہیں، اس لیے استاذ کو چاہیے کہ یہ کتاب طالب علم کو ازبر کروا دے۔ پہلے زمانے میں ہدایت النحو متن تھا، اور وہ متن طلبہ یاد کیا کرتے تھے، ہدایت النحو زبانی یاد کرتے تھے، بعض طلبہ کافیہ یاد کر لیتے تھے، بعض طلبہ ہدایت النحو یاد کیا کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں لمبی چوڑی شروحات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تھا کوئی دور جب اساتذہ لمبی چوڑی قیل و قال کیا کرتے تھے،
اب وہ دور نہیں رہا. اب دور کس چیز کا ہے کہ نفس کتاب سمجھ آ جائے طالب کو, اس کتاب سے جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے. اب المیہ تو یہ ہے کہ اساتذہ کو بھی نہیں پتا کہ اس کتاب کے پڑھانے کا مقصود کیا ہے, ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. چونکہ مقصود استاذ کو معلوم نہیں ہے, اس لیے طلباء سے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جاتا. اب ہدایت النحو کی تو عربی میں بھی شروحات متعدد ہیں, جن میں معروف ہے درایت النحو, ورنہ کوئی 4-5 عربی شروحات تو 3-4 میرے پاس بھی رکھی ہوں گی, 4 یا 5. اور اردو شروحات کی تو بھرمار ہے ہدایت النحو کی, آج بازار میں جائیں تو ایک سے ایک ہدایت النحو کی شرح ملتی ہے. لیکن اگر ہم نے طالب علم کو ہدایت النحو والے سال میں ہی اردو شروحات کی طرف لگا دیا کہ بس شرح دیکھ کے پڑھ لو, شرح دیکھ کے یاد کر لو, تو یاد رکھیں دور حدیث تک تو کیا مرنے تک وہ کبھی بھی کسی عربی کتاب کو ہاتھ نہیں لگائے, اور اس میں یہ حوصلہ ہی پیدا نہیں ہوگا کہ میں عربی کو کیسے سمجھوں. اس لیے یہ وہ وقت ہے کہ جب استاذ طالب علم کو اردو شروحات سے بچائے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طلبا کہتے ہیں جی استاد جی ہمیں آپ کی تقریر یاد نہیں رہتی, کاپی لکھوائیں, بیٹھ کے لکھو اور بنیادی مضمون لکھو, بنیادی بات لکھو, تفہیم لکھو اسے. اور اگر نہیں لکھ سکتا طالب, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے طالب کمزور ہے, بعض جگہوں پہ اساتذہ چھوٹے مدارس میں اساتذہ 2-4-5 طلبا ہوتے ہیں اور وہ بھی بیچارے کمزور ہوتے ہیں. ایسے میں استاد خود اپنی کاپی لکھے, اس میں کتاب کا خلاصہ, نفس مضامین کا خلاصہ وہ لکھے اپنے لفظوں میں سہل کر کے, اور وہ طلبا کو دے, یاد کرو بیٹا. عربی سے ترجمہ کرنا سکھا دے انہیں, اور اس میں ان کو مطالعے کی صلاحیت ابھی پیدا کرنا شروع کرے, اور انہیں کہ کاپی ہے یہ یاد کرو جا. تو اب جب وہ اسے یاد کرنا شروع کریں گے تو رفتہ رفتہ صلاحیت پیدا ہوتی جائے گی, اور ہدایت النحو والے سال میں نحو کو عربی سے انہیں سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس کے بعد کافی ان کے لیے مشکل نہیں رہتی. لیکن شروحات جیسے کہ درایت النحو ہے مثال کے طور پر, اس میں تو بہت سی مباحث ہیں, قیل و قال ہے. اگر وہ ساری قیل و قال چھڑے گا استاذ کلاس کے اندر تو طالب علم کو نفس کتاب یاد نہیں ہوگی, سمجھ نہیں آئے گی. اور ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں, بعض اساتذہ لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں, بعض اساتذہ لمبی چوڑی کاپیاں لکھواتے ہیں, بعضوں نے اپنے اساتذہ سے کوئی کاپیاں لکھی ہوتی ہیں وہی کاپیاں آگے طلبا کو لکھواتے ہیں, لمبی چوڑی قیل و قال کے ساتھ کاپیاں. کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا, طالب علم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتاب کیا کیا رہی ہے, کتاب میں ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. اس نے وہ کاپی استاذ کی لکھی ہوتی ہے, بس وہ رٹتا ہے, اور رٹ کے وہ پیپر میں پاس ہونا اس کا مقصد ہوتا ہے, اور کتاب کا جو مقصد ہے وہ ہرگز حاصل نہیں. اس لیے نہ تو کوئی لمبی چوڑی خارجی مباحث میں پڑھا جائے, اور نہ ان کی کوئی کاپیاں لکھنے کی طرح بچوں کو لگایا جائے. نفس مضامین مسائل یاد کروائے جائیں, سمجھائے جائیں, یاد کروائے جائیں, ذہن نشین کروانے کے بعد ان کی مشق کی جائے. چنانچہ ہدایت النحو پہ بھی کتابیں, میرے پاس ایک کتاب رکھی ہے ہدایت النحو کی شرح, وہ عربی میں ہی شرح ہے, خلاصہ ہے مباحث کا, تسہیل ہے, اور ساتھ ساتھ مشقیں بھی ہیں. ہر بحث کے بعد سوالات دیے ہوئے حل کرو. تو اگر وہ کام جو ہم نے علم النحو میں نحمیر میں کیا تھا ہدایت النحو میں باقی رہے, اور ہدایت النحو میں بھی بھرپور تمرین ہو جائے, بھرپور مشق ہو جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کتابیں درجہ ثانیہ میں پڑھ رہے ہیں بقیہ بھی, ان میں بھی یہی کام کروا لیا جائے. مثال کے طور پر زیادہ طالبین ہے تو زیادہ طالبین پڑھانے سے کوئی مقصد اسے حدیث سمجھانا نہیں ہے, یعنی صرف مقصد اسے کوئی احادیث پڑھانا نہیں ہے, بلکہ اصل مقصد, بنیادی مقصد نحو کی تراکیب کروانا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیں عنوانات تماشی کرائی نے, الجملۃ الاسمیہ, الجملۃ الفعلیہ وغیرہ یہ عنوانات قائم کی. یہ اس قسم کا عنوان قائم کر کے اور اس ترتیب سے پہلے چھوٹی چھوٹی احادیث اور پھر بڑے جملے, پھر اس سے بڑے جملے لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد صرف اور صرف ترکیب کروانا ہے, ترکیب پہ عبور دلانا ہے, اور ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے.
لیکن ہمارے یہاں بعض اساتذہ طالبین میں ترجمہ کر دیتے ہیں اور حدیث کا مطلب بیان کر دیتے ہیں اور جاؤ بھائی. تو بھائی یہ تو مقصد ہی نہیں ہے کتاب کا. ترجمہ کرنا اور اس کی تشریح کرنا تو ہرگز مقصد نہیں ہے. یہ مقصد ہے دورے والی مشکات دورے میں کتابوں کا، ان کتابوں کا یہ مقصد ہے. اس کتاب کا مقصد تو ہرگز یہ ہے ہی نہیں. اس لیے کتابیں پڑھاتے ہوئے ثانیہ کی جو مقاصد ہیں ان کی طرف پوری توجہ رکھی جائے. شرح کون سی، کس کتاب کی شرح؟ جی چلے، میں کچھ شروحات جو ہوں گی آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. کچھ تصاویر بھیج دوں گا جو پی ڈی ایف میں ہوں گی، پی ڈی ایف میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. آپ کو جو ضرورت ہو مجھے بتا دیں. اب ہدایت النحف پڑھاتے ہوئے جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی مثالیں کروائی جائیں، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کی مثالیں زیادہ سے زیادہ دی جائیں. مثلا موز میرا عامل ہوا شریعت تفسیر ہے، اس کی مثالیں قرآن پاک میں بکثرت موجود ہیں. قرآن پاک سے مثالیں نکال کے دی جائیں. تو ویسے تو پورے قرآن پاک کی تراکیب کی کتابیں چھپ چکی ہیں، پورے قرآن پاک کی تراکیب. تو ایسی کتابیں استاذ کے پاس ہونی چاہیے، نحو پڑھانے والے کے پاس، اور ان سے استفادہ کرے اور طلباء کو وہ مشق میں کام لے ان سے. النحو الواضح بھی استاذ کے مطالعے میں ہونی چاہیے، اور اس کی تمرینات اور دی گئی مثالوں سے بھی استاذ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اب جو پارہ اما ہے ثانیہ والے سال میں، آپ دیکھیے گا ہمارے ہاں جو اردو شروحات ہیں پارہ اما کے تفسیر کی، تو ان میں بھی سب سے زیادہ زور ترکیب پہ دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں درجہ ثانیہ میں اگر طالب علم کو تراکیب کی بھرپور مشق کروا دی جائے تو ثالثہ والے سال کے بعد سے اسے اس کی کوئی حاجت ہی نہیں رہتی کہ وہ اب دوبارہ سے کوئی کتابیں پڑھے ترکیب کرنے والی اور ترجمہ کرنا سیکھے. اور ثالثہ سے تو پھر طالب علم کو اپنا خود مطالعہ کی عادت بنوانی چاہیے، خود مطالعہ کرے. چنانچہ ہم نے جب کافیہ پڑھی تھی تو ہمارے استاد محترم نے ہمیں تحریر سنبٹ، خادمۃ الکافیہ، 2 کتابیں حکم فرمایا کہ آپ خرید لی، اب مطالعہ کریں. ان کا مطالعہ کرتے تھے اور خود قیل و قال استاذ کو سناتے تھے. عبارت پڑھنی ہے ایک طالب علم میں، کوئی 7-8 طلبہ تھے کلاس میں، ایک طالب علم نے ایک حصہ متعین کیا ہوتا تھا. وہ عبارت پڑھنی ہے پہلے، اس کے بعد اس نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے اس کی تشریح کرنی ہے جو حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، جو بین سطور ہے اس سے تشریح کرنی ہے. بعد ازاں پھر قیل و قال جو خادمۃ الکافیہ اور تحریر سنبٹ میں ہے وہاں سے صرف ضروری کتاب سے متعلقہ، کتاب کی تفہیم سے متعلقہ وہ چیزیں نکال کے بیان کرنی ہے. اگر کوئی زائد بات کر رہا ہے تو استاد روک دیتے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس مطلب کی بات کرو. وہ قیل و قال جن کا نفس کتاب کے سمجھانے سے تعلق ہے، تو یہ مشق استاد نے ثالثہ والے سال میں کروائی ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کافیہ تقریباً اکثر پڑھ لی تھی اسی انداز سے ہی. تو ایک طالب علم آ گیا بعد میں، اس نے کہا میں ثالثہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو استاد جی نے کافیہ میرے ذمہ لگا دی تھی کہ بھائی کافیہ آپ نے اس کو پڑھانی ہے، اور اس کی باقی 1-2 کتابیں اور کچھ 2-3 طلباء تھے ان کے ذمہ لگا دی، بھائی آپ نے یہ کتاب پڑھانی ہے، آپ نے یہ کتاب پڑھانی ہے، آپ نے یہ کتاب پڑھانی ہے. تو کافیہ اس کو پھر میں نے ثالثہ والے سال میں جب اس انداز سے کافیہ سنا لی استاد کو اور استاد کو اعتماد ہو گیا، اس کے بعد اسی وقت طالب علم استاد بن سکتا ہے. تو مکمل مشق ثالثہ والے سال میں استاد نے ہمیں کافیہ پڑھنے کی نہیں پڑھانے کی کروا دی. اور اب ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ ثالثہ والے سال میں جب کنز شروع ہوئی تو کنز کے تھوڑے صفحات کے بعد پھر یہ ترتیب بن گئی کہ 7 طلباء تھے، 8واں طالب ذرا کمزور تھا، بلکہ خاصا کمزور تھا، تو 7 طلباء تھے، ہر طالب علم کے ذمے ایک صفحہ آتا تھا. تو
ایک دن میں 6 سے 7 صفحے نکلتے تھے، اور کنز تقریباً ششمائی سے بھی خاصی پہلے، سمائی ششمائی کے درمیان تک کنز مکمل ہو گئی یا قریب الاختتام ہو گئی، تو ہم نے کہا استاد جی اب اگلی کتاب شروع کرنا ہے۔ تو اس زمانے میں شرح وقایا اولین پڑھائی جاتی تھی نصاب میں، اولین تھی، تو اولین شروع کر لی، اور اس میں بھی یہ ترتیب صفحہ صفحہ 2 صفحے ایک ایک طالب علم مطالعہ کر کے آنا ہوتا تھا، عبارت پڑھنی، ترجمہ کرنا، اس کی تشریح کرنی۔ تو استاد خاموش بیٹھے رہتے تھے، کوئی کہیں کوئی غلطی کسی سے ہو گئی تو بتانی ہے کہ جی ایسے نہیں ایسے بس۔ اور رابعہ والے سال میں ہدایہ جلد اول رابعہ والے سال میں مکمل کر لی تھی، اور یہ صرف اور صرف اس ترتیب کا فائدہ تھا۔ تو میں مطلب سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اساتذہ اس انداز سے محنت کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ طالب علم کو کبھی بھی عربی پڑھنے میں دشواری نہیں ہوتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دورے تک پھر تمام کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اور بالاستحاب کتابوں کا مطالعہ کر کے استاد کے سامنے بیٹھنا اور استاد سے پھر تقریر سننی اور اس کو مکمل سمجھتے ہونا۔ تو تقریباً کہہ لیں کہ 60-70% یا 80% تو استاد کے سمجھانے سے پہلے کتاب سمجھ آ چکی ہوتی تھی، اور کوئی 20-30% مشکل سے ایسی ہوتی تھی کہ جو استاد کی تقریر کے بعد مزید فہم حاصل ہو جاتی تھی۔ تو یہ فائدہ اولا ثانیہ میں ہو، اس محنت کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب آگے چلیں، تو کافی آ گئی، کافیہ میں مقصد اعلیٰ درجے کے مسائل کو اختصار اور جامعیت سے بیان کیا گیا ہے۔ اب مسائل کو سمجھنا مقصد ہے اس کتاب۔ اب اس کتاب سے وہ جو ترجمہ کرنا ہے یا وہ جو عبارت کو سمجھنا ہے، وہ مقاصد اب ختم ہو گئے، اور مقاصد صرف ہدایت النحو تک تھے۔ اب اس سے آگے مقاصد اونچے ہو گئے، اور اب مسائل کو سمجھنا ہے۔ اب اس میں اولین مقصد تو کافیہ کو سمجھنا ہے، کافیہ کے مسائل کو سمجھنا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تحریر سنبٹ، خاتمۃ الکافیہ، خیر یہ تو اب عام طور پہ اساتذہ مطالعے میں بھی رکھتے ہیں، اور عام اساتذہ جو ہمارے ہاں چلتے ہیں تو وہ تو عام طور پہ اردو شروحات سے استفادہ کرتے ہیں زیادہ تر۔ تو وہ اب جتنی بھی قیل و قال شروحات میں لکھی ہے وہ سب آ کے طلباء کو سنائیں۔ بعض طلباء کاپیاں لکھوانے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ استاد سے کافیاں پڑھی تھی، کاپی لکھی تھی، اب انہوں نے وہی کاپی ساری آگے اپنے طلباء کو لکھوا دینی، سمجھانی بھی نہیں ہے، بس ترجمہ کیا، ہلکا پھلکا بات کی، اور اس کے بعد کہا جی لکھو جی۔ تو یقین مانے کہ کافیہ پڑھ لینے کے بعد طالب علم کو سمجھ نہیں آتا کہ کافیہ میں ہم نے پڑھا کیا اور کافیہ پڑھانے کا مقصد کیا تھا۔ تو اب چاہیے کہ طالب علم کا معیار بلند ہو، اور عبارت کے فوائد و قیود، ایک ایک لفظ کا پس منظر، اور اس طرح جو اصطلاحات ہوتی ہیں کتابوں میں استعمال ہونے والی، وہ اب اس سال طالب علم کو سمجھائی جائیں۔ دخل مقدر کیا ہوتا ہے، دفع دخل مقدر کیا ہوتا ہے، وغیرہ اس قسم کی جتنی بھی مباحث ہوتی ہیں وہ ساری اب طالب علم کو اب سمجھ آنی شروع ہو جائیں، اور تھوڑا سا اس کا معیار فہم کا، سمجھ کا بلند ہونا شروع ہو جائے، اور وہ قیل و قال کی جائیں جن کا مقصد کتاب کو سمجھانا ہے۔ البتہ میں اس میں اپنی میری ذاتی رائے ہے، میں جب خود پڑھاتا ہوں نا تو میری عام طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ قیل و قال بچے اس سے الجھ جاتے ہیں، تو میں خود یہ کرتا ہوں کہ قیل و قال نہیں کرتا۔ ہاں، اس قیلہ کے بعد جو قلنا میں مقصد ہوتا ہے اس بات کا جس سے کتاب کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، تو میں تو عام طور پہ صرف وہ بات قلنا کے اندر جو جواب کے اندر موجود ہے اسی کو اپنے لفظوں میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں یہ بات بھی یاد رہے، یہ بات بھی یاد رہے، یہ بھی ملحوظ رہے۔ تو اب
وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آج کے دور میں طلباء میں استعدادیں بہت کمزور ہو چکی اور ذہن بعض طلباء کے بہت زیادہ کند ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ قیلا قلنا کی وجہ سے الجھ جاتے ہیں. تو اس لیے انہیں اگر وہ جو جوابات ہیں قلنا انہی کو ہم آسان کر کے ترتیب وار انہیں سمجھا دیں یا لکھوا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کافی ہوتا ہے اور اس سے بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے. بہرحال کافیہ کی شروحات میں ایک اچھی شرح رضی بھی ہے، شیعہ تھا لیکن رضی شرح کافیہ، رضی شرح شافیہ. شافیہ صرف کی کتاب ہے، دونوں موجود ہیں میرے پاس، شافیہ بھی کافیہ بھی، اور رضی شرح شافیہ، رضی شرح کافیہ سب موجود ہیں میرے پاس الحمدللہ. تو یہ بھی مطالعے میں رکھنی چاہیے رضی بھی استاد کو. اور اسی طرح چونکہ شرح جامی بھی کافیہ کی شرح ہے اور اس پہ ملا اسحام کا حاشیہ ہے، تو استاذ کو چاہیے کہ یہ کتابیں بھی کافیہ پڑھاتے ہوئے اپنے مطالعے میں رکھیں. لیکن بات میں نے پہلے بھی عرض کر دی کہ یہ ساری قیلا قلنا اس بچوں کے سامنے کرنی نہیں ہے. بچوں کو تو نفس سے کتاب سمجھانی ہے اور اس میں تفہیم کے لیے جو چیزیں ان کتابوں سے آپ سمجھیں کہ یہ طالب علم کو بتانی مفید ہے تو بتا دی جائیں، اور وہ بھی سال سے سال کر کے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مثال کے طور پہ الکلمۃ لفظ وضع لمانا مفردن پہ کئی دن خرچ ہو جاتے ہیں اور نہ معلوم کیا کچھ قیلا کھلنا ہوتا ہے اس پہ، اور الف لام کی قسمیں، اور اس میں شروع دنوں میں بچوں کو بہت زیادہ بچوں پہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ پہلے ہی دنوں میں سمجھ جاتے ہیں کہ کتاب بہت مشکل ہے اور یہ کتابیں بڑی مشکل ہیں، ہمارے لیے تو پڑھنی ممکن ہی نہیں ہے. تو طلبہ پھر شروع میں ہی متنفر ہو جاتے ہیں اور وہ بدکنے لگتے ہیں پڑھنے سے. اور انسانی نفسیات ہے کہ جب ایک دفعہ وہ بدک جاتا ہے، ایک دفعہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو اس کی گھبراہٹ اور ڈر کو اتارنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے شروع میں طالب علم کو اتنا آسان کر کے، اتنا سہل کر کے اور اتنا دوستانہ ماحول میں سے پڑھایا جائے کہ وہ کبھی بھی کتابوں کو مشکل نہ سمجھے، بلکہ وہ چاہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں اور اچھی طرح پڑھوں. تو جو بات میں نے کل عرض کی تھی کہ طالب علم کے سامنے سبق کو اتنی بار دہرایا جائے اور اسے سنا جائے، دہرایا جائے، سنا جائے کہ وہیں اسے سبق یاد ہو جائے. ہمارے اساتذہ کا بھی یہی انداز تھا. استاد گرامی قدر شیخ مولانا سرفراز صفدر نور اللہ مرقدہ تفسیر پڑھاتے تھے، دورہ تفسیر ہم نے پڑھا، حدیث پڑھاتے تھے، حدیث کے سبق پڑھے میں نے استاد جی سے. تو جو بھی کوئی اہم بات آنی تو 2-3 طلبہ استاد جی نے رکھے ہوتے تھے ذہین، تو بات پوری کرنے کے بعد جی مولوی صاحب سنائیں کیا کہا میں نے، تو وہ بات سناتے، اس میں اگر کوئی ذرا بھی آگے پیچھے کرتے تو پھر دوبارہ استاد دہراتے اس بات کو. تو اب کم از کم یعنی بڑی کلاس ہے، خیر استادوں کے دورہ تفسیر میں تو تقریباً 600-700 طلبہ ہوتے تھے اور حدیث کے سبق میں 50-60 طلبہ ہوتے تھے ہر سال تقریباً. تو اب ظاہر ہے اتنے طلبہ میں سے ہر ایک سے تو نہیں سن سکتا آدمی، تو 1-2 سے سن لیا، اب 1-2 کو یاد ہو جائے گا تو بعد میں تکرار میں وہ بقیہ طلبہ کو بھی یاد کروا دیں گے. لیکن اگر سبق سنا دیا جائے اور طلبہ سے سنا ہی نہ جائے، بالکل بات کہی جائے اور طلبہ سے اس وقت کہلوائی نہ جائے، تو بعد میں طلبہ کے لیے اس کو کہنا بہت مشکل ہو جاتا. اس لیے ضروری ہے کہ بات جو کہی جائے طالب علم کو اس وقت زبان سے ایک دفعہ کہلوا کے آسان کر دیا جائے اس کے لیے. کافیہ کے استاذ کو چاہیے کہ نحو الوافی بھی اپنے مطالعے میں رکھے، اور نحو الوافی ایسی کتاب ہے جس میں کافیہ کے معیار کے مسائل کو قرآن و سنت اور کلام عرب کے شواہد سے سمجھایا گیا. تمرینات ہیں، تمرینات استاذ کو طلبہ کے لیے مرتب کرے اور اس کے بعد طلبہ سے وہ کروائے، جس سے طلبہ میں عربی ادب کا ذوق بھی پیدا ہو جائے. تو کافیہ کافی
کافی کتاب ہے. اب آگے چلنے ہیں تو ہم نے شرح جامی کو پڑھانا ہے. تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ لکھا الاقتراح فی اصول النحو. وہ شرح جامی کے برابر کے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، شرح جامی کے معیار کے مسائل. تو اس کتاب کا مطالعہ بھی شرح جامی کے استاد کے لیے ضروری ہے. باقی ملا اسام ہے، حاشیہ ہے، اور سوال بصولی ہے، اور اس قسم کی متعدد کتابیں میرے پاس بھی شرح جامی کی عربی کی کوئی 5-4 کتابیں میرے پاس بھی رکھی ہوئی ہیں. تو ان کتابوں کو بھی مطالعے میں استاد رکھ سکتا ہے، شرح جامی کی عربی شروحات میں. اور چونکہ پہلے تو میں ایک عرصے تک ابتدائی کتابیں ابتدائی درجے کی پڑھاتا رہا ہوں، تو یہ ساری کتابیں الحمدللہ کئی بار پڑھائی ہیں نحو کی. تو اس زمانے میں ان کی ساری شروحات اکٹھی کی، عربی شروحات جو بھی شرح ملتی ہے ہم اسے لیتے اور جمع کرتے. اب شرح جامی گویا ہمارے درس نظامی کی کتابوں میں منتہی درجے کی کتاب ہے. تو اس میں اس درجے کے مسائل طلباء کو محفوظ کروا دیے جائیں، یاد کروا دیے جائیں، اور ان کی تفہیم بھرپور کروا دی جائے. اور اب اس درجے میں پہنچ کے چاہیے ہے کہ طالب علم کے اندر نحو کی کامل اور مکمل صلاحیت پیدا ہو جائے. ہاں اس کے بعد پھر اور کتابیں ہیں، متن متین وغیرہ، اور مغن اللبیب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سی کتابیں نحو کی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. چاہیے کہ استاذ خود اپنے مطالعے میں شرح جامی والے سال میں ان کتابوں کو بھی رکھے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک فن کا استاذ جس نے مستقل ایک فن پڑھانا ہے، وہ اس فن کی تمام کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھے تاکہ اس فن کے اندر اسے بھرپور مہارت حاصل ہو جائے، اور پھر وہ اس فن کا حق ادا کرے. ہمارے مدارس میں یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ بڑے اسباق عام طور پہ مثلا شرح جامی ہے، وہ ایک طالب علم ہے، ایک استاد بنا ہے جو ہے ذہین، لیکن اس کا مطالعہ نہیں ہے، اس کا تجربہ نہیں ہے. پہلا دوسرا سال ہے، اسے شرح جامی دے دی پڑھانے کے لیے. اب اس نے کیا کرنا ہے، اس نے 2-3 اردو شروحات سامنے رکھنی ہے، اور ان سے اس نے مطالعہ کرنا ہے، اور مطالعہ کر کے جو اسے شرح سے سمجھ میں آیا اس نے طلباء کو سمجھا دینا ہے، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. بلکہ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایک فن کا ایک استاذ ایک مدرسے میں متعین ہو جائے، وہ جس استاد میں جو مناسبت زیادہ ہو، چاہیے ہے کہ اساتذہ بڑے یا محتمین وہ اساتذہ سے مشورہ کر لیں کہ بھئی آپ کو کس فن سے مناسبت زیادہ ہے. اب ایک استاد ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے نحو سے مناسبت ہے، بس ٹھیک ہے، آپ نے اب ہمیشہ نحو کی کتابیں پڑھانی ہیں. اسے 1-2 سال علم النحو دی، نحمیر دی، ہدایت النحو دی، 2-4 سال پڑھا لی، پھر اسے کافیہ بھی دے دی، پھر اسے شرح جامی دے دی، یہاں تک کہ پڑھاتے 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 ایک وقت آئے گا کہ وہ امام النحو بن جائے گا، اور نحو کے اندر اس کا ایک چرچا ہو جائے گا، شہرت ہو جائے گی، مہارت ہو جائے گی. اس کا فائدہ مدرسے والوں کو ہوگا کہ مدرسے میں جو طلبہ بھی نحو پڑھ کے جائیں گے اس استاد سے، وہ یاد کریں گے کہ ہم نے فلاں استاد سے نحو پڑھی تھی. لیکن اس کے لیے اولین شرط تو ذوق ہے، نحو کا ذوق ہو، اور یعنی پڑھانے کا ذوق شوق اور محنت کا ذوق شوق. تو جب یہ ذوق شوق ہوگا اور پھر استاد محنت بھی کرے گا، طلباء کو محنت بھی کروائے گا، تو یقیناً طلباء اس فن کے اندر مہارت تامہ حاصل کر لیں گے. تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کل سے ہم اگلے عنوان کو شروع کریں گے. تو شروع ہم ثانیہ کے سال سے یعنی ابتدائی درجے سے کریں گے انشاءاللہ، اور انتہا تک پھر اس کی جتنی کتابیں ان سب کا تعارف ہم کرتے جائیں گے. تو آج PDF میں بہت سی کتابیں موجود ہیں، مل جاتی ہیں
آپ کو ضرورت ہو کسی بھی فن کی کتابوں کی تو PDF کا ایک بڑا ذخیرہ میرے پاس بھی موجود ہے اور نیٹ پہ بھی مل جاتا ہے آج، تو آپ وہ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں، اگر ہوگا تو میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اور جو کتابیں PDF میں نہیں ہیں لیکن پرانی کتابیں ہیں تو وہ جہاں سے چھپی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو میرے پاس جو موجود ہیں میں ان کی تصویر آپ کو بھیج سکتا ہوں تاکہ آپ اس مکتبے سے پتہ کر لیں اس کتاب کا۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آدھا ہمارا مجھے حاضر کرنے کو